رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. جو نعت سرور کونین کے اثر میں رہا، جو نعت سرور کونین کے اثر میں رہا، خدا گواہ وہی رحمتوں کے گھر میں رہا. اسے نہ منزل ایماں کبھی نصیب ہوئی، اسے نہ منزل ایماں کبھی نصیب ہوئی. تمام عمر جو تشقیق کے سفر میں رہا، طواف اس کا کرے ہے ہجوم ماہ و نجوم. طواف اس کا کرے ہے ہجوم ماہ و نجوم. جو ذرہ شاہ مدینہ کی رہ گزر میں رہا، اور گرا نہ سکیں زمانے بھر کی دولتیں اس کو. گرا نہ سکیں زمانے بھر کی دولتیں اس کو، جو شخص شاہ مدینہ کی نظر میں رہا. لائق عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار پیر طریقت سید نور محمد شاہ باپو جیلانی مد ظلہ العالی والنورانی
و سید انور شاہ باپو دامت برکاتہم العالیہ، دیگر نعت خواں حضرات، محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے ہیں، شادی خانہ آبادی کے موقع پہ انعقاد پذیر ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے پاک حبیب کے وسیلے سے، سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے، مصطفیٰ جان رحمت کے توسل سے اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے، دلہا اور دلہن کو ایک اور نیک بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان دونوں کے بیچ میں حضرت علی اور فاطمہ زہرا جیسی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حسنین کریمین جیسی اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ موقع ہے شادی کا، اور یہ ایک خوشی کا موقع ہے، اور اس میں ہر کوئی خوش نظر آتا ہے۔ تعلق چاہے دلہن سے ہو چاہے دلہے سے ہو، لیکن ہر کوئی خوش نظر آ رہا ہے۔ ماں باپ بھی خوش ہوں گے، بھائی بہن بھی خوش ہوں گے، دوست، رشتہ دار، عزیز، اقارب، پڑوسی، محلے والے، گاؤں والے، گویا ہر کوئی خوش ہے۔ لیکن سب کی خوشی برابر نہیں ہوتی ہے، ہر کوئی خوش، لیکن یہ خوشی سب کی خوشی برابر نہیں ہوتی۔ جتنے خوشی محلے والوں کو ہے، اس سے زیادہ خوشی رشتہ داروں کو ہوگی، کیونکہ وہ زیادہ قریب ہے۔ اور جتنی خوشی رشتہ داروں کو ہے، ان سے کئی زیادہ خوشی بھائی بہن کو ہوگی، اور جتنی خوشی بھائی بہن کو ہے اس سے کئی زیادہ خوشی ماں باپ کو۔ گویا جو دلہا اور دلہن سے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ خوش ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے باپ ماں یہ سب سے زیادہ قریب ہے، تو سب سے زیادہ خوش بھی، اور دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ دلہا بھی انہیں خوش کرنا چاہتا ہے، بھائی بہنوں کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہے، دوست، رشتہ دار، عزیز، اقارب جتنے بھی ہیں سب کو وہ خوش کرنا چاہتا ہے۔ تو گویا شادی کا موقع ہے، ہر کوئی خوش ہے، لیکن سب کی خوشی برابر نہیں ہوتی۔ جو جتنا قریب ہے وہ اتنا زیادہ خوش ہے، محلے والوں سے زیادہ خوش ہیں دوست سے زیادہ خوش ہے رشتہ داروں سے زیادہ خوش جو ہے وہ بھائی بہن، چچا، ماما جو بھی ہیں وہ سب رشتہ دار، قریبی رشتہ دار جنہیں کہا جائے، پھر ان سے زیادہ رشتہ دار ہیں ان کے بھائی بہن، اور پھر ان سے زیادہ یعنی خوشی جو ہے وہ ماں باپ کو ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا خوش ہوگا، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جو ماں باپ سے بھی زیادہ قریب ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ جو قریب ہے، کیا وہ خوش ہے کہ نہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی وہ کون ہے جو ماں اور باپ سے بھی زیادہ قریب؟ صرف ماں اور باپ سے ہی نہیں، میں جس کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ تو ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری جو جان ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اور پھر ہر کوئی خوش ہے تو کیا وہ خوش ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں،
ہر کسی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی یہ ذہن میں آیا کہ نہیں کہ بھائی وہ بھی خوش ہے کہ نہیں جو ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ ہے کون؟ تو پوچھیں قرآن سے۔ قرآن کہتا ہے نبی اولا بالمومنین انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نبی جو ہیں وہ مومن کی جان سے بھی زیادہ، تو یعنی مومن کو خیال رکھنا ہے سب کا، لیکن سب سے پہلے خیال رکھنا ہے تاجدار مدینہ کا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ کا خیال رکھ کر کے کہ میں جو کچھ بھی کروں جو مجھ سے قریب ہے وہ خوش ہے، تو میرے آقا تاجدار مدینہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو کام وہ کروں جسے دیکھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائے۔ سب سے زیادہ میرے آقا تاجدار مدینہ قریب ہے تو انہیں کرنا ہے خوش۔ میرے آقا تاجدار مدینہ اور مصطفیٰ جان رحمت خوش کب ہوں گے؟ میرے آقا تاجدار مدینہ راضی کب ہوں گے؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ مومن سے خوش اس وقت ہوں گے جب ہم اپنا ہر قدم سنت کے مطابق رکھیں گے، اپنی مرضی سے نہیں۔ قدم جو رکھیں تو اپنی مرضی سے نہ ہو، قدم رکھیں تو مرضی مصطفیٰ کی، گویا ہر کام سنت رسول بھی، اپنی مرضی سے کچھ نہ ہو، سارا طریقہ جو ہو وہ تاجدار مدینہ کا ہو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کے طریقے کو سنت کہا گیا، مصطفیٰ جان رحمت کے سنت کے مطابق ہو۔ اب چاہے جو طریقہ ہو، طریقہ مصطفیٰ کا ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، اگر گھر میں موقع ملا ہے تو پھر طریقہ مصطفیٰ کا۔ یہ شادی کا موقع اور ہر کوئی جانتا ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ شادی ہے کیا تو ہر کوئی جواب ہی دے گا شادی سنت ہے، لیکن ذرا شادی پہ نظر کی جائے تو ذرا مجھے وہ بتائیں کہ جو جس کو میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ، ذرا بتائیے شادی میں سنت کہاں نظر آ رہی ہے؟ جب مجھے بتا دیں شادیوں میں سنت کہاں نظر آ رہی؟ شادیوں میں سنت تو نظر نہیں آ رہی، خبر سب کو ہے، نکاح میرے آقا کا طریقہ، میرے آقا کی سنت ہے، لیکن شادیاں ہر جگہ پہ آپ دیکھیں تو ہمیں سنت نظر نہیں آئے گی، اپنی مرضی سے ہر کچھ نظر آ رہا، جو کچھ بھی نظر آئے گا وہ سب اپنی مرضی سے ہوگا، میرے آقا تاجدار مدینہ کی مرضی سے کچھ نہیں ہوگا۔ سنت تو وہی ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ خوش ہو، اور میرے آقا نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پہ اس وقت جا کر کے شادی ہوگی۔ سنت پتہ سب کو ہے لیکن سنت نظر نہیں آ رہی۔ حال وہی ہے، ایک طرف دعویٰ کرنا کہ ہم نبی کے وفادار ہیں اور دوسری طرف دنیا دیکھے تو ثبوت یہ ملے کہ ہمارے کام ایسے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ غلام کے نہیں، کام دشمن کے ہیں۔ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ طریقہ مصطفیٰ کے وفاداروں کا نہیں، یہ طریقہ نبی کے غدار کا ہے، تو ہم نے لیا ہے۔ کہ میرے آقا تاجدار مدینہ نے سارے طریقے بتا دیے، سارے طریقے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور اہل سنت و جماعت کی بات کریں تو بہت کم علم والے، ضروری ہے علم حاصل کریں، ضروری ہے علم حاصل کریں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو علم دین۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور کہوں گا، سکھائیں وہاں جو نبی کا وفادار ہو، نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دیں،
قرآن اسی سے پڑھائیں جو میرے آقا تاجدار مدینہ کا وفادار، امام الانبیاء تاجدار مدینہ کے غلام سے کلام پاک پڑھا کر کے، اور پھر بات صرف پڑھانے پہ بس نہ کریں بلکہ اس قرآن کو سمجھائیں، بچے بھی سمجھیں اور بچے سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اتاریں، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثیں پڑھیں اور ان حدیثوں کو سمجھ کر کے وہ زندگی بسر کریں، پھر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتاریں، اور پھر یہ وفادار جب مصطفیٰ کے پہ نازل ہوا قرآن حدیثیں اور صحابہ کے طریقے پہ زندگی بسر کرے گا تو پھر اسے دنیا کا طریقہ لینے کی ضرورت نہیں بلکہ دنیا اس وفادار سے طریقہ لے گی، دنیا اسی سے طریقہ لے گی۔ اور یہ سارے طریقے ہمارے آقا نے بتا دیے، کوئی ایک طریقہ مجھے بتا دیں جو میرے آقا نے نہ بتایا۔ جب سارے طریقے مصطفیٰ جان رحمت نے بتا دیے تو پھر یہ دشمنوں سے طریقہ لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں کسی اور کو دیکھ کر کے ہم اسی طریقے سے شادیاں کر رہے ہیں؟ کیوں کسی اور کو دیکھ کر کے ہم اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ قرآن نے اعلان فرما دیا تمہارے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ایک بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے۔ اللہ نے ہمیں آئیڈیل عطا کر دیا اور آئیڈیل بھی ایسا عطا کیا ہے جو آئیڈیل ہمیں جانتا بھی ہے، ہمیں پہچانتا بھی ہے، اور ہم نے جسے اپنا آئیڈیل بنایا نہ وہ ہمیں جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ ہم نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے جو ہمیں ہمارے گاؤں کا نام تک انہیں پتا نہیں ہوگا، ہم نے ان لوگوں کو آئیڈیل بنایا ہے، لیکن میرے آقا تاجدار مدینہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ رب نے ایسا آئیڈیل عطا کیا ہے، ایسا آئیڈیل کسی دنیا والوں کو نصیب نہ ہوا، وہ نصیب مومنوں کو ہوا ہے۔ رب نے کہا مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ حضور کی زندگی کو دیکھیں، میرے آقا تاجدار مدینہ کی زندگی کو دیکھیں، سارے طریقے میرے آقا تاجدار مدینہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ انسان دنیا میں آیا وہاں سے لے کر کے موت تک جتنے بھی زندگی بسر کرنے کے طریقے ہیں سارے طریقے مصطفیٰ جان رحمت نے، اور 100 سال تک کے لیے نہیں، 1000 سال تک کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے میرے آقا تاجدار مدینہ نے زندگی کیسے بسر کی جائے سارے طریقے بتا دیے، سارے طریقے۔ تو شادی ہو سنت کے مطابق، ظاہر سی بات ہے اس شادی میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ راضی اور مصطفیٰ جان رحمت بھی راضی، میرے آقا تاجدار مدینہ اس وقت راضی ہوں گے جب شادی ہوگی سنت کے مطابق۔ بات کو ذہن میں رکھیں کہ نکاح ایک سنت ہے، اور اس وقت میرے آقا تاجدار مدینہ خوش ہوں گے جب ایک مومن اول سے لے کر کے آخر تک، ایسا نہیں کہ صرف نکاح ہی سنت کے طریقے پہ، اول سے لے کر کے آخر تک شادی میں جو کام کیے جائیں سارے کام سنت مصطفیٰ میرے آقا تاجدار مدینہ کے طریقے پہ، اور کچھ رسمیں ایسی ہیں کہ میرے آقا تاجدار مدینہ کے طریقے پہ نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں محلے میں وہ سارے طریقے رائج ہیں اور یہ بھی طریقے آ گئے۔ تو ایک بات کا خیال رکھیں، جو چیز شریعت میں حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہی رہے۔ میرے آقا نے جس چیز کو حرام کیا کوئی حلال نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو میرے آقا نے حلال کیا ہے اسے کوئی حرام کر ہی نہیں سکتا۔ جو چیزیں منع ہو، حرام ہو، گناہ کا کام ہو، انہیں چھوڑ دیں۔
کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ کوئی گناہ، جسے مباح کہا جائے نہ اس میں ثواب نہ اس میں کوئی گناہ، وہ کام آپ کر سکتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے علماء کرام سے رابطہ رکھیں۔ جو کچھ بھی کریں نبی کے وارث عالم دین اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ بسنے والے رہنے والے اس عالم دین سے پوچھا جائے کہ بتا دیں یہ طریقہ ہم اپنا رہے ہیں، اس طریقے میں کوئی گناہ تو نہیں؟ اگر کہا دے گناہ ہے تو پھر کہا دے کہ ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں گے۔ طریقہ وہی اپنایا جائے جو میرے آقا تاجدار مدینہ اول سے لے کر کے آخر تک، اور جب یہ شادی سنت کے مطابق ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت راضی ہوں گے اور میرے محبوب راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، رب راضی ہوگا، اور رب راضی ہوا تو پھر سب راضی۔ اور اگر میرے آقا ناراض ہوئے تو رب ناراض، پھر چاہے دنیا راضی ہو یا نہ ہو، رب ناراض ہے، سارے کام بگڑ جائیں گے، بنے کام بگڑیں گے، تو بگڑے کام بنانے ہیں تو خیال یہ رہے مصطفیٰ جانے رحمت راضی۔ یہاں یہ جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو، بھئی یہ بھی تو طریقہ جلسے کرنا، مجلس سجانا، یہ میرے آقا کا طریقہ کہاں ہے؟ انہوں نے تو شادی میں ایسا کچھ کیا نہیں تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، اسی لیے میں نے جواب میں پہلے ہی عرض کر دیا ہے، وہ کام جس کے کرنے میں ثواب وہ کیا جائے۔ وہ بہت ساری ایسی رسمیں ہیں، بہت سارے ایسی صرف شادی کی بات نہیں، حضور کے زمانے میں پکی مسجدیں نہیں تھی، اب بنا رہے ہیں۔ حضور کے زمانے میں یہ ایسی وغیرہ مسجدوں میں لگائی نہیں جاتی تھی، اب لگا رہے ہیں۔ حضور کے زمانے میں ٹھنڈے پانی کے کولر نہیں ہوا کرتے تھے، اب ہر جگہ پہ دیکھیں فریج بھی لگایا جا رہا، کولر بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ذرا مجھے بتا دیں، ہر وہ کام نبی کے زمانے میں پتہ یہ چلا کہ اب میرے آقا کے زمانے میں نبی ہوا ہو، بعد میں ہوا ہو، لیکن اس کام کرنے میں ثواب ہے تو کیا جائے۔ کیا جائے یہاں بیٹھ کر کے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوئی، سورہ فاتحہ، اب آپ حاضر نہیں تھے، میں کیا کروں، لیکن یہاں بیٹھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد نعت شریف، اب یہ اللہ کا ذکر۔ اب آپ بتا دیں قرآن پڑھنا کیا گناہ ہے؟ اللہ کے حبیب کی تعریف کرنا کیا گناہ ہے؟ قرآن اور حدیث کا درس دینا کیا گناہ ہے؟ اور پھر آخر میں صلاۃ و سلام پڑھ کر کے دعا کی جائے گی، کیا صلاۃ و سلام درود پڑھنا گناہ ہے؟ کیا دعا مانگنا گناہ ہے؟ جواب ملے گا نہیں، قرآن پڑھنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ اگر ایک حرف پڑھے رب 10 نیکی عطا کرے۔ ایک حرف، لفظ نہیں پڑھا، حرف، اور حرف کہتے ہیں جیسے الف لام میم، یہ 3 حرف ہوئے، 3 حرف، تو الحمد میں کتنے حرف ہے، کتنی نیکیاں؟ ایک حرف میں 10 نیکیاں۔ پھر حضور کی تعریف، گویا یہ رب کی سنت ہے، رب کا طریقہ ہے، رب نے پورا قرآن حضور کی تعریف میں نازل کر دیا۔ پڑھیں قرآن، کئی رب فرماتا ہے والضحیٰ، کئی فرماتا ہے واللیل اذا سجا۔ رب نے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے چہرے کی قسم کھائی، بال زلفے کی قسم کھائی، جہاں میرا محبوب پروان چڑھا اس شہر کی قسم کھا کے کہا لا اقسم بہذا البلد۔ نبی کے سینے کا ذکر ہے، نبی کے سامنے بیٹھنے کا ذکر ہے، نبی کے سامنے کیسے بولا جائے یہ میرا رب بتاتا ہے، نبی کے دربار میں کیسے بیٹھا جائے، نبی کے دربار کا ادب کیا ہے، ساری باتیں قرآن میں ہے۔ پتہ یہ چلا نبی کی تعریف کرنا رب کی سنت۔
اور پھر یہ دین سکھانا. اب اگر دین سکھانے کو بدعت کہیں گے تو مدرسہ بند کر دیں. مدرسہ بند کرنے پڑیں گے اگر بدعت ہے تو، کیونکہ مدرسہ ہی سے دین سکھا جاتا ہے. اور اہل سنت و جماعت کے پاس بس ابھی یہ ایک واحد ذریعہ رہا ہے دین کا، باقی نہیں ہے، بس یہی ایک ذریعہ ہے. اور اس میں بھی ہم یعنی وقت کم نکالتے ہیں. اس میں بھی وقت، پہلے لوگ دین سیکھنے کے لیے پہلے آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، اب وہ دور نہ رہا. اب تو دین سکھانے والا پہلے آ جاتا ہے، سیکھنے والے تو آدھی تقریر کے بعد آئیں گے. صرف منہ دکھانے کے لیے رسم رواج. یہ رسم اور رواج نہیں، میرے آقا تاجدار مدینہ کا دین سیکھیں فرض ہے، فرض. طلب العلم فریضۃ، میرے آقا کی حدیث پاک ہے. علم حاصل کرنا، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جتنی ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں. ہے کسی کو اللہ رحم فرمائے. دین سیکھیں، خدا کے واسطے دین سیکھیں. اب تو مدرسے بھی نہ، پہلے مدرسے قریب میں نہیں تھے، لوگ دور دور تک علم سیکھنے جاتے تھے. اتنے قریب میں مدرسے نہیں تھے. تو ہمارے بھوج میں بھی مدرسے، اس طرف چلے جائیں لونی شریف میں مدرسہ، پھر آگے نکل جائیں اس طرف چلے جائیں، یعنی قدم قدم پہ مدرسے اور قدم قدم پہ دین سکھایا جائے. اور آج ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دین بڑھ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے دین کم ہو رہا ہے. پہلے لوگ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے، لیکن پھر بھی عقل سے کچھ سوچ کر کے پھر جواب دیتے تھے. اور آج وہ دور ہی ختم ہو گیا. آج وہ دور ہی نہیں کہ سوچ کر کے جواب دیا جائے. آج تو قدم قدم پہ گناہ، قدم قدم پہ گناہ. سوشل میڈیا نے انسان کو برباد کر دیا. موبائل اس لیے تھوڑی بنا تھا، موبائل اس لیے تھوڑی، موبائل صرف ایجاد ہوا تھا بات کرنے کے لیے. اور پھر اس میں ساری اپلیکیشن آ کر کے، سارے فولڈر آ کر کے، سارے ایپس آ کر کے، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، ساری چیزیں آ گئی. اب یہ موبائل ہمیں برباد کر رہا. پوری رات نوجوان اسی میں برباد ہو رہا. اور پھر کہے تو یعنی یہ کہیں گے کہ اب دین سیکھنے کے لیے آسان ہے، لیکن دین سیکھ کون رہا؟ موبائل سے بھی دین کون سیکھ رہا؟ حالانکہ یہی موبائل ہے، سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتے ہیں، سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتے ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں 7 دن ہے نا، ایک ہفتہ جسے کہا جائے 7 دن، ان 7 دنوں میں سے کوئی ایک دن آپ مقرر کر لیں، کوئی ایک دن طے کر لیں، اور اسی دن تھوڑا سا وقت نکال کر کے 1-2 گھنٹے کا وقت نکال کر کے ساری فیملی والوں کو جمع کریں. جمع کرنے کے بعد انہیں وضو کروانے کے بعد سب جمع ہو کر کے میرے آقا تاجدار مدینہ پہ سب مل کر کے درود پڑھیں، کریں گھر میں. اور پھر جب درود 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، جب تک دل چاہے درود پڑھتے رہیں. اور جب درود سے فارغ ہو جائیں تو یہی موبائل اٹھا کر کے ایک کسی اہل سنت و جماعت کی تقریر سنیں، خود بھی سنیں، اپنے اہل و عیال کو بھی سنائے، اور قرآن کی اس آیت پہ عمل کرے، کو انفسکم و اہلیکم نارا، تم بھی بچو، اپنی اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. یہ کریں، کون کر رہا ہے؟ تو باپ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، میری بیٹی موبائل میں کیا دیکھ رہی ہے. نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ ماں دیکھ رہی ہے. اور دیکھیں بھی کہاں سے؟ بچے آئیں تب نہ. باپ کا وقت ہے 10 بجے 11 بجے سونے کا، بیٹا 2 بجے آ رہا ہے. باپ کا وقت ہے صبح جلدی نکل جانے کا، اس وقت بیٹا سویا پڑا ہے. اور باپ کو بھی کوئی فکر نہیں، نہ اپنی فکر ہے نہ اولاد.
اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اہل عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. اٹھائیں فجر کے لیے اٹھائیں, نہ اٹھے تو لات مار کر کے اٹھائیں. باپ ہو ماں ہے اٹھائے, بیٹے سے کہے فجر پڑھ, اٹھائیں اسے. آپ یہ کہو رات کو دیر سے آیا ہے, اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا بیٹے کو نہیں اٹھاؤ گے؟ یہ کہو کہ دیر سے آیا ہے سونے دو, اس وقت تو فوراً دنیاوی آگ سے بچا رہے ہو تو جہنم کی آگ سے بھی بچا. دنیاوی آگ اتنی تکلیف نہیں دے گی جتنی تکلیف جہنم کی آگ دے گی. تو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. علم دین عرض یہ کرا تھا, علم دین سکھائیں, تب جا کر کے پتا چلے گا کہ کون سی چیزیں حرام, کون سی چیزیں. یہ محفل سجانا یعنی بدعت کی دیکھیں دو قسمیں, یعنی ہم اپنی زبان میں کہیں تو اچھی اور بری, یعنی اچھی اور بری. اچھی بدعت ہے تو ثواب اور بری بدعت ہے تو گناہ. الحمدللہ میں عرض یہ کر رہا تھا محفل جو ہم نے سجائی, قرآن کی تلاوت, رسول اللہ کی تعریف, اللہ اس کے رسول کا ذکر, ساری چیزیں قرآن. اور آپ یہ کہو کہ بھائی درود و سلام, تو خود رب فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے حضور پہ درود پڑھتے ہیں, تم بھی پڑھو. قرآن ہی پہ تو عمل ہو رہا. اور دعا, تو دعا ہم کس سے مانگتے ہیں؟ ان لوگوں نے اپنے ذہن سے سمجھ لیا کہ ہم ولیوں سے مانگتے ہیں, حالانکہ ہم ولیوں سے نہیں مانگتے, مانگتے رب سے ہیں, لیکن وسیلہ اللہ کے ولی ہیں. اور وسیلہ جائز ہے. وسیلہ کیوں نہ مانگے؟ ہمارے دادا نے وسیلہ مانگا تھا, ہمارے دادا حضرت آدم نے تو وسیلہ مانگا تھا, اے اللہ تیرے محبوب کا وسیلہ اب تو توبہ قبول کر لے. اور جب وسیلہ محمد رسول اللہ کا دیا تو رب نے کہا آدم میں نے تجھے معاف کیا. وسیلہ اولیاء کرام ہے, مانگا تو رب سے جاتا, اور ہم بھی مانگتے رب سے. ہم نے کبھی ولی سے, یہ الگ بات ہے کہ زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ اللہ کے ولی آپ ہی دیں, لیکن ہمارے دل میں عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ دینے والی ذات رب کی ہے اور دلانے والی ذات اولیاء اللہ. ان باتوں کو خیال میں رکھیں. ساری باتوں میں ثواب ہے, قرآن پڑھنا ثواب, اللہ کا ذکر کرنا ثواب, رسول اللہ کی تعریف کرنا ثواب, درود پڑھنا ثواب, اور دعا بھی مانگنا. قرآن ہی سے ثابت ہے کہ دعا بھی مانگی جائے. تو ساری باتیں اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ شادی کے موقع پہ نہ ہو, لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت خوشی کا موقع ہے تب بھی محفل میلاد سجاتی ہے, اور غم کے موقع ہوتے ہیں تو اس وقت بھی محفل میلاد سجاتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے میرے آقا کی حدیث پاک, جہاں لوگ جمع ہو دعا مانگی جائے دعا قبول ہوتی. جمع ہو کر کے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. تو ہم جمع اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہماری دعائیں رب اپنی دربار میں قبول فرمائے. اس بات کا یعنی خیال رکھیں, اولاد کو علم دین سکھائیں. اور یہ محفل جو ہم سجا رہے ہیں اس کی دوسری وجہ بتا دیں. محفل میلاد ہم نے کیوں سجایا؟ تو دیکھیں شادی کا موقع ہے, اور جن کے گھر شادی ہے انہوں نے دعوت نامہ چھپوا کر کے ہر کسی کو دعوت دی. دعوت دی ہے تب تو آئے, بغیر دعوت کے کون آ رہا؟ بغیر دعوت کے آئے تو لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں. دعوت دے کر کے بھی آتے ہیں پھر بھی نہیں آتے. یہ وقت, یہ دور ہے وہ محبت والا زمانہ ختم ہوا. اب تو جہاں جانا ہے تو جاؤ, نہیں جانا ہے تو مت جاؤ. اب وہ پہلے جیسا دور نہیں رہا. اب دعوت نامہ ہر کسی کو دیا جا رہا.
رشتہ داروں کو دیا، دوست کو دیا، احباب کو دیا، محلے والوں کو دیا، گاؤں والے کو دیا، جتنے بھی ہیں رشتہ دار پہچان والے سب کو دعوت نامہ دیا اور کہا فلاں تاریخ کو فلاں دن ہمارے گھر شادی کا یہ مبارک پروگرام رکھا گیا ہے، تشریف لانا تشریف لانا۔ ہر کسی کو دعوت دی گئی اور پھر جب سب کو دعوت دی گئی تو اب انہوں نے کہا کہ اب ایک کو دعوت دینی ہے اور اس کو دعوت بھی دی جائے تاکہ ہمارے گھر آئیں اور ان کے آنے سے رب کی رحمتیں برسے۔ اور وہ کسی اور کو نہیں، یہ دعوت دینی تھی مدینے والے تاجدار کو، مصطفیٰ جان رحمت کو۔ اب دعوت نامہ وہاں پہنچایا کیسے جائے؟ میرے آقا تاجدار مدینہ یہاں آئے کیسے؟ تو پھر انہوں نے کہا محفل میلاد سجا دے، مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لے کر کے آئے۔ یہ ایک دعوت نامہ ہی ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ جہاں پہ بھی محفل میلاد سجتی ہے مصطفیٰ جان رحمت ضرور تشریف لاتے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے تو اس کا بھی جواب ہے کہ ہماری آنکھ نے اتنے گناہ کے پردے لگے آنکھ پہ کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ان کو دیکھنے کے لیے تو نظر چاہیے امام احمد رضا جیسے، اعلیٰ حضرت جیسی نگاہ چاہیے۔ ایک محفل میں تھے امام احمد رضا بیٹھے نہیں، کھڑے ہی کھڑے تھے۔ پھر کسی بزرگ نے کہا تھا بیٹا احمد رضا بیٹھ جا، کھڑا کیوں ہے؟ کہا تھا بیٹھ جا، محفل میں کھڑے مت ہو، سب لوگ بیٹھے ہیں تو بھی بیٹھ جا۔ امام احمد رضا نے جواب میں کہا کہ میں غلام ہوں، غلام بیٹھا نہیں کرتے، کھڑا ہوا یعنی کھڑے رہتے ہیں۔ کہا بتا کھڑا کیوں ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا جس محفل میں مصطفیٰ ہو وہاں احمد رضا بیٹھا نہیں کرتا بلکہ کھڑے ہو کر کے حضور کے سامنے ادب کرتا ہے۔ کہا اس محفل میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کر کے آئے۔ نظر بھی ویسی ہونی چاہیے، یا نظروں کا حال تو اللہ رحم کرے۔ تو محفل سجایا اس لیے ہے کہ تاجدار مدینہ دعوت سب کو دی گئی، اب اس کو بھی دعوت دی جائے جس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، اس کے وسیلے سے ہمیں سب کچھ ملا۔ یہی تو ہے مصطفیٰ جان رحمت جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ساری کائنات پیدا فرمائی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا بنائی، ہر چیز کو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں۔ تو یہ مبارک پروگرام اور یہ مبارک گھڑیاں اور یہ جو کچھ بھی نصیب ہوا ہے یہ بھی صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ تو پھر امام الانبیاء تاجدار مدینہ کو خوش کرنے محفل میلاد سجائی جاتی ہے تاکہ مصطفیٰ جان رحمت۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، صرف میرے آقا تاجدار مدینہ اکیلے نہیں آئے ہوں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میرے آقا اکیلے نہیں آئے ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت ابو بکر سے بھی کہا ہوگا چل، عمر سے بھی کہا ہوگا، صحابہ اکرام کی جماعت مدینے سے لے کر کے مکہ سے ہوتے ہوئے سارے صحابہ کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت بغداد کی سرزمین پہ آئے ہوں گے۔ اور عبدالقادر جیلانی سے بھی کہا ہوگا چل میرے شہزادے اٹھ جا، ہمارے غلاموں نے محفل میلاد سجا کر کے ہم کو دعوت دی ہے اور ہمیں ان محفل میلاد میں چلنا ہے۔ پھر وہاں بغداد سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف اور اجمیر شریف سے ہوتے ہوئے لونی شریف اور لونی شریف سے میرے آقا تاجدار مدینہ اپنے شہزادوں سے کہا ہوگا کہ چلو تمہارے غلاموں نے میرے نام پہ محفل سجائی ہے، ہم بھی اس محفل میلاد میں جائیں گے۔ تو اس محفل میلاد میں رب کے ولی بھی ہیں، رب کے نبی بھی ہیں اور نبیوں کے نبی مصطفیٰ بھی تشریف لائیں۔ محفل میلاد سجانے میں فائدے ہی فائدے بے شمار ہے، اتنا وقت نہیں، کیونکہ مجھے ایک اور بات سمجھانی ہے۔ ابھی تک میں نے تقریر شروع نہیں کی، یہ تو صرف محفل میلاد کے بارے میں جو چند باتیں مجھے بتانی تھی۔
محفل میلاد کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی ہے جو ثابت کر دے گناہ؟ سارا ذکر مصطفیٰ کا، ذکر اللہ اور اس کے رسول کا، اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اگر گناہ ہو تو مدرسوں میں یہ کام ہو رہا ہے تو وہاں گناہ کیوں نہیں؟ اور یہی تو ہو رہا ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، حدیثیں سکھائی جا رہی ہے، اور یہاں محفل میلاد میں بھی یہی ہو رہا ہے، قرآن اور حدیث۔ لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے سیکھنا نہ چاہیے، ان کی مرضی، اپنی مرضی سے اگر کوئی سیکھنا نہ چاہیے ان کی مرضی، ورنہ ہم تو دین سکھا رہے ہیں اور دین ہی سیکھنا چاہیے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی ہر سنت پہ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دعا یہی کرے۔ اور یہ شادی عظیم سنت ہے، اس عظیم سنت کو اللہ تعالیٰ ہر وفادار کو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ آپ دنیا کی ہر کوئی چیز لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، وہ چیز بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ ایک چیز لے لیں، مثال کے طور پہ آپ ایک مشین لے لیں، کوئی بھی مشین جو بنی ہے الگ الگ پرزوں سے بنی ہے، بہت ساری چیزوں سے بنی ہے۔ مشین آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں کہ کون سی، تو آپ کوئی ایک مشین لے لیں، سلائی مشین لے لیں، آپ کپڑے سینے کی۔ اب تو ذہن میں صرف سلائی مشین ہی رہی، سلائی مشین۔ اب آپ اس کو دیکھیں گے تو الگ الگ پارٹس، پرزے، الگ الگ چیزیں ہوں گی۔ اب ساری چیزیں جمع ہوئی تو بنا سلائی مشین بنا۔ اب ان ساری چیزوں میں کوئی ایک ایسی چیز ہو کہ اگر اس چیز کو نہ لگایا گیا، اس پرزے کو نہ رکھا گیا، اس پارٹ کو اگر نہ لگایا گیا تو سلائی مشین چلے گی۔ کوئی ایک ایسا پرزہ ہوگا کہ اگر اس کو سلائی مشین میں نہ رکھا گیا تو پھر یہ چلے گی نہیں۔ یوں سمجھو کہ ضروری ہو وہ پارٹ اس میں، ضروری ہو، ضروری نہ لگایا گیا تو سلائی مشین چلے گی۔ یہ بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو ایک اور بات عرض کر دوں، ایک اور مثال لے لیں آپ، لیکن بات سمجھنا، بات کو سمجھنا، اور انشاءاللہ آسان پہ آسان۔ دیکھیں درخت ہے، درخت ہے، اب درخت بنا کب؟ اس میں ٹہنیاں بھی ہے، تنا بھی ہے، شاخ بھی ہے، پتا بھی ہے، جڑ بھی ہے، ساری چیزوں کا مجموعہ تب جا کر کے بنا درخت۔ اب آپ اس میں سے ایک ٹہنی کاٹ کر کے الگ رکھ دیں، کیا آپ اسے درخت کہیں گے؟ ایک پتا توڑ کر کے آپ لے کر کے آئیں، کیا آپ اسے درخت کہیں گے؟ اب یہ درخت کا مدہ، دار و مدار جسے کہا جاتا ہے، وہ کس پہ ہے؟ جڑ پہ۔ جڑ نہ ہو تو درخت نہیں ہوتا۔ جڑ اسی طریقے سے وہ مشین والی بات سمجھا رہا ہے کہ جو ضروری ہو، اگر کوئی ایک اس میں پارٹ نہ لگایا جائے تو مشین چلے ہی نہیں۔ یہاں درخت کی جڑ اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر انسان کو لے لیں۔ انسان، دو آنکھیں، دو کان، ایک ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں، ان سارے مجموعے کا نام ہے انسان، آدمی۔ ہاتھ کو الگ کر کے رکھ دے، انسان نہیں کہو گے، انسان کا ہاتھ کہو گے۔
انسان نہیں کہو گے. آنکھ الگ کر کے رکھ دو انسان نہیں ہے. کان الگ کر کے رکھ دو انسان نہیں. انسان کا کان ہے, انسان کی آنکھ کہو گے, لیکن صرف آنکھ کو انسان نہیں کہو گے. کیوں؟ کیونکہ انسان کہا ہی ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. انسان, اور اس میں یعنی ان ساری چیزوں میں ایک چیز ضروری ہے, اور وہ چیز نہ ہو تو وہ انسان انسان ہی نہیں. آنکھ ہیں, آنکھیں, کان ہیں, ناک ہے, ہونٹ ہیں, ساری چیزیں ہیں. 2 ہاتھ بھی ہیں, لیکن جسم میں جان نہ ہو تو آدمی نہیں کہو گے. ہے کوئی جو آدمی کا دے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا, میت کو غسل دو, میت کو کفن پہنا. بھائی آدمی ہے, میت کیوں کہتے ہیں؟ آدمی کچھ تو نام ہوگا کہ نہیں اس کا. جب تک جسم میں جان تھی نام سے پکار رہے تھے, اور نام اگر خبر نہ ہوتی تو آدمی اس کا کہ پکارتے تھے. اب تمہیں پتا بھی ہے کہ نام یہ ہے, آدمی ہے, پھر بھی تم اسے میت کیوں کہتے ہو؟ تو جواب یہ ملے گا کہ جان نکل گئی. جب تک جان تھی آدمی تھا, جان نکلی میت بن گیا. پتا یہ چلا جسم کے لیے جان ضروری. جسم کے لیے اب تو سمجھ گئے ساری باتیں. مشین میں وہ چیز ضروری جو مشین کے لیے جڑ ہو یا جان ہو. درخت کے لیے جڑ ضروری, انسان کے لیے جان ضروری. کوئی بھی چیز لے لیں, ہر کوئی چیز لیتے جائیں آپ. میں تو یہ مثالیں دے دی, اب آپ لے جائیں کوئی بھی ایک چیز اٹھا کر کے لے لیں. جیسے یہ منڈپ ہے, منڈپ, یہ ساؤنڈ سسٹم, ساری باتیں آپ کے پاس, یعنی لکڑا بھی ہے, پردہ بھی ہے, لیکن کوئی لگانے والا نہیں تو پھر لگے گا کیسے؟ تو ضروری ہے لگانے والا ہو. یہ ساؤنڈ سسٹم, مائک کو الگ کر دو, اس کو الگ کرو, پھر اس کو الگ, پھر اگر یہ سیٹنگ کرنے والا نہ ہو, آپریٹر نہ ہو, تو پھر یہ بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے ہر چیز لے کر کے جائیں اور ہر چیز کو لے کر کے بیٹھیں. سوچیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوگی, اگر وہ چیز نہ ہو اس کے بغیر چلے ہی نہیں. تو پھر اب دیکھ لیں, یہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے, اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے, اب اس دین میں ساری چیزیں ہیں. اب یہ ساری چیزوں کے لیے ضروری کیا؟ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اسی کا نام ہے دین. اور قربان جاؤں مصطفیٰ جان رحمت پہ, جس نے ہمیں دنیا بھی دیا تو دین بنا کر کے, دنیا بھی ہمیں دی ہے تو دین بنا کر کے. اب آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے بھائی, دنیا بھی دین کیسے بنی؟ تو میرے آقا تاجدار مدینہ نے دنیا کو دین ایسے بنایا, دنیا میں آپ نے رہنا ہے, اور دنیا میں رہ کر کے, دنیا میں رہنے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے, پینا بھی ضروری ہے, اٹھنا بیٹھنا بھی ضروری ہے, سونا جاگنا بھی ضروری ہے, بدن پہ کپڑا ڈھانکنا بھی ضروری ہے, اور پھر بیوی بچے ہیں تو ان کے کھلانے کا انتظام بھی کرنا ضروری ہے. یہ ساری دنیا کے کام کاج ہے. اب نبی نے اسے دین کیسے بنایا؟ ہم نے کھانا کھایا, اگر اپنی مرضی سے کھایا تو دنیا ہے, اور اگر نبی کی مرضی سے کھایا تو دین ہے. ایک ایک کر کے آپ گنتے جائیں, میں گنواؤں گا نہیں. پانی گنتے جائیں, اپنی مرضی سے پیا تو دنیا, نبی کی سنت پہ پیا تو دین. دین کہتے ہی اس کو جس میں ثواب ملے, یہی ہے. اور میرے آقا تاجدار مدینہ کی سنت میں ثواب, حضور کی سنت میں, تو میرے آقا تاجدار مدینہ کی سنت میں تو دین. اب دین کے لیے ضروری, دین کہتے ہیں یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقات, ساری چیزیں ہیں دین. اب دین کے لیے ایک چیز ضروری ہے, جیسے انسان کے لیے جان, ویسے دین کے لیے ایک چیز ضروری ہے, اور جب تک وہ چیز دین میں نہ ہو تب تک دین نہیں رہتا.
آپ چاہے جتنا دین کہیں، دین ہوگا ہی نہیں. دین اس وقت ہوگا جب یہ چیز موجود ہو. اور وہ چیز ہے کیا؟ تو وہ ہے ایمان. ایمان ہے ایمان. جب تک ایمان نہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج زکوٰۃ کرتے رہیں. چلے جائیں آپ سعودی عرب میں، بہت سارے ہمارے ملک کے لوگ ہیں، بہت سارے، تقریباً 1,30,00,000 کے قریب لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے. چلے جائیں، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں، یعنی کافر بتوں کی پوجا کرنے والے، ہمیں پتا بھی ہے، لیکن جب وہاں سے لوٹ کر کے آتے ہیں تو عربی میں بات بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جن کو نماز کا طریقہ بھی پتا ہے. بہت سارے ایسے ہیں. میں اگر اپنے گاؤں کی بات کروں، اب تو وہ مر گیا، میرے گاؤں میں بھی ایک تھا، یعنی قرآن بھی پڑھتا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا کافر، قرآن بھی پڑھ رہا تھا، ابھی تو وہاں گیا ہی نہیں تھا. تو اب آپ خود اندازہ کر لیں وہاں جو لوگ رہتے ہوں گے عرب میں، جن کی زبان بھی عربی اور کئی سالوں سے رہتے ہیں، پتہ نہ چلے اپنا ہے یا کوئی اور، لیکن گاؤں کا ہو تو پتہ چلے کہ اپنا ہے. اور پھر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں نماز، روزے بھی رکھتے ہیں، یعنی ساری باتیں. لیکن آپ مجھے جواب دیں کہ ایمان لے کر کے نہیں آیا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، بتوں کو اپنا خدا مان رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، کیا اس کی نماز اور روزہ قبول ہوں گے؟ تو آپ بھی فتویٰ دے دیں گے کہ جب تک دل میں ایمان نہیں تب تک اس کی نماز نہیں. ضروری ہے ایمان. ایمان لانے کے بعد پھر نماز پڑھے تو قبول، روزہ رکھے تو قبول، حج کرے تو قبول، زکوٰۃ ادا کرے تو قبول. کب ہوگی؟ ایمان کے بعد. پتہ یہ چلا ساری عبادتوں کے لیے ضروری ہے ایمان. ایمان نہیں تو کچھ نہیں، اور ایمان ہے تو، لیکن اس ایمان کے لیے بھی ایک چیز ضروری ہے. ایمان کے لیے بھی، ساری عبادتوں کے لیے ایمان، گویا یوں کہہ لیں کہ ساری عبادتوں کی جان ایمان ہے. ایمان کی بھی کوئی جان ہے، اور وہ جان ہے کیا؟ پوچھے بریلی کے تاجدار سے، پوچھے امام احمد رضا سے، پوچھے اس سے جو صرف عاشق نہیں عاشقوں کا امام ہے. صرف عاشق نہیں، عاشقوں کا بھی امام. ان سے پوچھیں کہ بتائیں ایمان کی جان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور دوسری جگہ پہ آپ نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائیں کیوں. اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ یہاں عبادتوں کی جان ایمان ہے، اور ایمان کی جان مصطفیٰ جان رحمت. ساری تقریر کا نچوڑ یہی ہوگا کہ نبی کو راضی کرے، یہی ہوگا نبی کو راضی کرے. میرے آقا تاجدار مدینہ راضی تو سب راضی. اور مصطفیٰ جان رحمت، دیکھیں ایمان والا جو ہوگا، ایمان والا وہ کبھی نبی کو ناراض نہیں، کبھی نہیں.
ایمان والے کو تو نبی کی ہر سنت پسند ہوگی، ہر سنت، اگر ہے ایمان والا تو، اور ایمان والا نہیں ہے تو پھر اسے، اب نبی کا چاہنے والا، نبی سے محبت، اور دنیا کی محبت کا حال یہ، اگر کسی سے محبت ہو جائے، کسی کو بھی کسی سے محبت ہوئی، اب وہ جس سے محبت کرتا ہے اگر سامنے بد صورت بھی ہے تو اسے خوبصورت نظر آئے گا، کالا بھی ہے تو گورا نظر آئے گا. یعنی بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سامنے والے میں عیب بھی ہوگا تو وہ اسے خوبی نظر آئے گی، اور جس سے دشمنی ہے، دشمنی سامنے والے میں عیب بھی ہوگا تو، یعنی خوبی ہوگی تو عیب نظر آئے گا، دشمنی ہے تو، اور محبت ہے تو عیب خوبی نظر آئے گا. دنیا کا دستور ہے، آپ دیکھ لینا. اسی لیے تو اللہ سمجھ عطا فرمائے، ورنہ آج کل یہ لڑکیاں جو بھاگ رہی ہیں یا لڑکے لڑکیوں کو بھگا کر کے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ محبت تو ہے، اور اس میں پھر عیب بھی نظر نہیں آ رہا. اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جو لڑکا اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر کے لڑکی کے ساتھ بھاگ رہا، سگے ماں باپ کو جس نے دھوکہ دیا، کیا وہ لڑکی کو دھوکہ نہیں دے گا؟ اور لڑکے بھی یہ نہیں سوچتے کہ جو لڑکی ماں باپ کی عزت روند کر کے جا رہی ہے، کیا وہ کل اس کی عزت روند کر کے نہیں جائے گی؟ جو ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا وہ کل ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے؟ یہ محبت ہے. یہ عیب ہے پھر بھی نظر نہیں آ رہا، نہ لڑکی کو نظر آ رہا ہے نہ لڑکی کو نظر آ رہا. یہ عیب جو ہے یہ کیونکہ محبت، دنیا کی محبت کی بات کر رہا ہوں. اور دشمن میں خوبیاں ہوں گی تو ہمیں عیب نظر آئے گا. یہ دنیا کی محبت کا حال ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، محبت ہو تو نبی کی ہر سنت پہ عمل ہو، ہر سنت پہ عمل ہو، نبی کی ہر چیز سے محبت ہو. مدینہ شریف سے محبت ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. ہر کوئی کہے گا کیوں نہیں؟ کیوں ہے؟ تو کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کا شہر ہے. مکے سے محبت ہے کہ قرآن سے محبت ہے کہ آل رسول سے محبت ہے کہ نہیں؟ کہیں گے ہاں. کیوں؟ کیونکہ اولاد رسول کی، قرآن بھی رسول اللہ کا، مکہ بھی رسول اللہ کا، مدینہ بھی رسول اللہ کا. تو ذرا مجھے بتائیں یہ سنت کس کی؟ یہ کس کی سنت؟ یہ لباس کس کی سنت؟ سر پہ ٹوپی سجانا کس کی سنت؟ کیا یہ کسی اور کی ہے؟ جو چیز جس کی نسبت مدینے سے ہے اس کو بھی اسی سے نسبت ہے. جس سید کو جس سے نسبت ہے مصطفیٰ جان رحمت، اس کو بھی اسی سے نسبت ہے. تو پتہ یہ چلا رسول اللہ کی اولاد سے محبت، رسول اللہ کے شہر سے محبت، رسول اللہ کے ملک سے محبت. تو مومن کا تقاضا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ کی سنت سے بھی محبت کرے. سنت، شادی بھی سنت ہے، وہ طریقہ مصطفیٰ سے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن کا کام ہی یہی ہے کہ نبی کی جو چیز ہو اس چیز سے محبت کرے. مصطفیٰ جان. اور مومن دشمن ہو تو وہ نفرت کرے، اور مومن ہو تو اس بات کی اگر دلیل چاہیے تو میں دے دوں، حدیث پاک کی روشنی میں. اور دیکھیں یہ آخری بات ہے، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں، کہ مومن جو ہوگا وہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرے گا اور رسول اللہ سے محبت کرے گا.
اور دشمن جو ہوگا دشمن وہ رسول اللہ سے بھی نفرت کرے گا، رسول اللہ کے ملک سے بھی نفرت کرے گا، رسول اللہ کی سنت سے بھی نفرت کرے گا. پھر آپ گھر بیٹھ کر کے سوچتے ہوئے پھر آپ یعنی فیصلہ کریں کہ ہم ہیں کون، نبی کے دوست ہیں یا دشمن. میں فیصلہ نہیں کروں گا، فیصلہ آپ پہ ہوگا. میرے آقا تاجدار مدینہ سن ہجری 6 کے بعد جو آپ نے خط لکھے تھے سارے بادشاہوں، روم کے بادشاہ کو لکھا تھا، کیسرا کو لکھا تھا، اور پھر یعنی لکھتے ہوئے ایک خط آپ نے لکھا تھا یمامہ کے حاکم سمامہ بن اسال کو خط لکھا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے آخری رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اسے ایک کی عبادت. لیکن اس گستاخی اس نے یہ کی کہ خط کا جواب ہی نہیں. اس نے گستاخی میرے آقا تاجدار مدینہ کی یہ کی کہ جواب ہی نہیں دیا. سمامہ نے جواب نہیں دیا. اور یہ سمامہ تھا ہر وقت سوچتا تھا، منصوبے بناتا تھا کہ نعوذ باللہ نبی کو قتل کیا جائے. لیکن اس کے چچا نے کہا تھا ایسا کام مت کر. تو پھر یہ منصوبے بنانے لگا کہ اب نبی کے غلاموں کو تکلیف دی جائے، ستایا جائے. اور وہ چین سے نہیں بیٹھتا تھا، غلاموں کو ستانے کی تدبیریں منصوبے بناتا تھا، غلاموں کو ستاتا تھا. یہی ہوا. یہ ایک دن عمرے کے ارادے سے نکلا تھا. سمامہ عمرہ کی نیت سے خود تھا مشرک، اور مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. اللہ کو تو ماننا، اللہ ایک ہے یہ ماننا، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اپنا خدا ماننا. عمرہ کرنے کے لیے اس لیے جاتا تھا کہ اللہ کو مانتا تھا، اس لیے عمرہ کے لیے تھا. دشمن اسلام کا دشمن نکلا عمرہ کرنے کے لیے. بیچ میں صحابہ اکرام نے دیکھا تو صحابہ اکرام اسے پکڑ کر کے لے کر کے آ گئے. صحابہ اکرام کو پتا نہیں تھا کہ یہ یمامہ کا حاکم سمامہ. پکڑ کر کے لے کر کے آ گئے، مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دی. میرے آقا تاجدار مدینہ نماز کے لیے نکلے، دیکھا تو سمامہ بندھا ہوا. میرے آقا تاجدار مدینہ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ غلاموں کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تم جانتے ہو تم نے کس کو پکڑا ہے؟ دیوانوں نے عرض کی اللہ و رسول عالم، ہم نہیں جانتے، اللہ جانے اس کا رسول جانے. ہمیں تو اتنی خبر تھی کہ یہ اسلام کا دشمن ہے تو ہم نے اسے پکڑا، پکڑ کر کے ہم نے اسے باندھ. ہم نہیں جانتے یہ کون ہے کون نہیں، اللہ جانے، اللہ واللہ عالم و رسول، اور اس کا رسول جانے. یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، آپ جانے، آپ کا رب جانے. میرے آقا نے فرمایا دیوانو یہ کوئی اور نہیں یمامہ کا حاکم سمامہ ہے. سب سے بڑے دشمن کو پکڑ کر کے لائے. صحابہ اکرام حیرت میں. میرے آقا نے قریب آئے یعنی سمامہ کے قریب آ کر کے آپ نے فرمایا سمامہ خیریت سے ہو؟ یعنی حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ قیدی کی خبر لے گئے، خیریت سے ہو؟ اور قیدی بھی جواب دے رہا ہے کہ ہاں خیریت سے. میرے آقا تاجدار مدینہ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اس کی خبر لیتے رہنا، ضرورت کے وقت کھول دینا، ضرورت سے فارغ ہو جائے پھر باندھ دینا، تکلیف نہ پہنچے. کون کہہ رہا ہے؟ قیدیوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں جو قید خانے میں رہ کر کے آئے، جو جتنا بڑا یعنی دشمن ہوگا، جتنا بڑا گناہ کیا ہوگا اتنی بڑی سزا. کچھ لوگوں کو تو کھانا بھی نہیں دیا جاتا، کہتے بھوکا رہنے دو نہیں ملے گا. وہ یہ کہتے فلاں کو کھانا مت دینا، آج اسے بھوکا رہنے دو، سزا پہ سزا. لیکن یہاں دنیا کا قیدی نہیں تھا، اور قیدی تھا مصطفیٰ جان. دنیا والوں کو سبق دینا تھا، سبق.
کہ قیدی کو قید خانے میں بھی کیسے رکھا جائے. میں نے پہلے ہی بتایا ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ نے ہر طریقہ بتایا، ہر طریقہ. پیدا ہو وہاں سے لے کر کے موت تک ساری باتیں آ گئی. بچپن کیسے گزارا جائے، جوانی کیسے گزاری جائے، تجارت کیسے کیا جائے، تخت پہ بیٹھے ہیں تو حکم کیسے دیا جائے، بادشاہی کیسے کی جائے. میرے آقا تاجدار مدینہ نے اپنی زندگی بسر کر کے ہم لوگوں کو بتا دیا کہ زندگی کیسے بسر کی جائے. اور یہ دنیا والوں کو بتاتے ہیں، حاکموں کے لیے سبق تھا کہ تم حاکم بن جاؤ، تمہارے قید میں، قید خانے میں قیدی آ جائے تو سلوک ایسے کیا جائے. میرے آقا گئے، نماز پڑھ کے واپس آئے، پھر نماز، یعنی دوسرا دن ہوا، پھر نماز کے لیے آئے. میرے آقا تاجدار مدینہ اب مسجد نبوی میں نہیں، سیدھا سمامہ کے پاس. پوچھا کیسے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہوں، بتا کیا کیا جائے تیرے ساتھ. قیدی سے پوچھا جا رہا ہے. یہاں قیدیوں سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تجھے کیا رہا کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، اور وہاں پوچھا جا رہا. میرے آقا نے پوچھا بتا کیا کیا جائے، قتل کر دوں یا چھوڑ دوں؟ تو سمامہ نے جواب میں کہا کہ اگر قتل کرو تو میں اسی کے لائق ہوں کیونکہ میں تمہارا دشمن ہوں. اگر تم قتل کر دو تو ہوں اسی لائق، اور اگر معاف کر دو تو تم مجھے دیکھو گے شکر کرنے والوں میں سے. میں ناشکری نہیں کروں گا، تمہارا شکر ادا کروں گا. میرے آقا مسکرا کر کے آ گئے، مسجد نبی میں نماز پڑھائی، پھر چلے گئے. تیسرا دن آیا، پھر میرے آقا نے پوچھا سمامہ کیسے ہو؟ کہا خیریت. پھر پوچھا بتا کیا کروں تیرے ساتھ. پوچھا، سمامہ نے جواب میں کہا اگر تم مجھے قتل کرو تو اسی لائق ہو، اور چھوڑ دو تو تمہارا انعام ہوگا اور میں تمہارا شکر ادا کروں گا. میرے آقا نہیں کچھ جواب نہ دیا، واپس گئے. اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ 3 دن تک آئے گئے، سوال پوچھا، سمامہ نے یہی جواب دیا. اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ نے کہا تیسرے یا چوتھے دن فرمایا میرے آقا نے سمامہ کو چھوڑ دیا جائے، اب اس سے کچھ نہیں لینا ہے نہ اسے کچھ دینا ہے. سمامہ کے ہاتھ پاؤں کھول دیے گئے. اب سمامہ آگے جا رہا ہے، صحابہ کرام بیٹھے تھے. کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اب سمامہ جا رہا ہے پھر کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گا، اور کچھ صحابہ نے کہا کہ سمامہ جا تو رہا ہے لیکن جانے کے لیے نہیں، آنے کے لیے جا رہا ہے. اور ہوا یہی تھا. سمامہ جو تھا سوچ میں پڑ گیا تھا. 3 دن جو میرے آقا تاجدار مدینہ نے صرف ایک ہی سوال کیا تھا، بتا کیا کیا جائے، کیسا ہے کیا کیا جائے. اور اسی سوچ میں تھا کہ کچھ کیا ہی نہیں. اتنا بڑا دشمن مجھے معاف کر دیا. سمامہ غسل کر کے واپس آئے. اور میرے آقا تاجدار مدینہ نے کہا سمامہ ابھی تک نہیں گئے. تو سمامہ نے کہا اب جانے کے لیے نہیں آیا. جانے کے لیے سر کو قدموں میں رکھا اور کہا یا رسول اللہ یہی سمامہ ہے، جب تک آپ سے محبت نہ تھی تو مجھے آپ کے چہرے سے نفرت تھی، جب تک آپ سے محبت نہ تھی تو آپ میرے دشمن تھے، جب تک مجھے آپ سے محبت نہ تھی تو شہر مدینہ میرے لیے جو ہے یعنی دشمنی والا شہر تھا، اور اس شہر سے بھی مجھے محبت نہیں تھی. لیکن قسم خدا کی یا رسول اللہ اب میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اب اس شہر جیسا کوئی شہر نہیں، آپ کے چہرے جیسا کوئی چہرہ نہیں، اور یا رسول اللہ آپ کے دین جیسا کوئی دین نہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جائے پھر اس کی ہر چیز سے محبت ہو. میرے آقا تاجدار مدینہ کی ہر سنت سے محبت کرے. اللہ کے دربار میں دعائیں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.